هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہب کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، جس کی تفسیر چل رہی ہے، ہم آیت 50 کو سمجھ رہے تھے، جس میں جو کہ جہنم کے داروغہ اور جہنمیوں کا گفتگو ہے اس میں، اور اس میں بتایا گیا کہ جب انہیں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ سوال کریں گے جہنم کے داروغہ سے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری جو تکلیف ہے اس کو کم کرے. ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب. تو داروغہ کہیں گے قالوا اولم تکو تعتکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے، کھلی کھلی دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آئے تھے. قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. داروغہ کہیں گے تم ہی دعا کر لو، اور تمہاری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے کبھی بھی. تو ہم یہ جو دو جملے ہیں اس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ بینات واضح دلیلیں کیا ہے، کیسے آتی ہے، قرآن کے ذریعے آتی ہے، کسی انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت، دل سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. تو بینات بہت طریقے سے ہمارے پاس آتی ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور جو یہاں پر نہیں مانیں گے، یہاں پر منہ پھیر لیں گے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور اپنا اقرار کریں گے کہ آئے تھے ہمارے پاس رسول لیکن ہم نے نہیں مانا. تو وہ ان کا جواب جو یہاں پر قالوا بلا ہم سمجھ رہے تھے، اس کے ریلیٹڈ ہے کہ ہاں آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا، ہاں آئے تھے لیکن ہم نے اس کو امپورٹنس نہیں دیا. تو نہیں ماننے کے ریلیٹڈ، منہ پھیرنے کے ریلیٹڈ قرآن میں بعض ٹرمز آئے ہیں، جیسے کذبا، ہمارے سامنے دلیل آئی تھی لیکن ہم نے جھٹلا دیا. ہمارے سامنے احکام آئے تھے، دلیل آئے تھے لیکن ہم نے کفرا، انکار کر دیا. ہمارے پاس دلیلیں آئی تھی لیکن ہم گمراہ ہو گئے، راہ سے بھٹک گئے. نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا. تولا کیا یعنی ہم نے منہ پھیر لیا، آئی تھی ہمارے پاس دلیل لیکن ہم نے منہ پھیر لیا. تو بہرحال یہ جو 4 ٹرمز ہیں منہ پھیرنے کے، نہیں ماننے کے، انکار کرنے کے، اس کا وہ جو جملہ ہے قالوا بلا، آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا، تو اس کے ریلیٹڈ ہم سمجھ رہے تھے قالوا بلا، تاکہ دنیا میں اگر ہم سمجھ جائے اور ان چیزوں سے بچ جائے، جھٹلانے سے،
انکار کرنے سے، گمراہ ہونے سے اور پیٹ پھیرنے سے اگر ہم بچ جائیں گے، دنیا میں ہوشیار ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا، ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے جنت وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھا تھا کہ قرآن پر تدبر کرنا ضروری ہے۔ قرآن پر تدبر کرنے سے ہی ہمارے دلوں پر جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ تالے کھل جائیں گے۔ جھٹلانے کے تالے، نہیں ماننے کے تالے اور بھٹکنے کے تالے، منہ پھیرنے کے تالے، یہ سارے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں پہلے خود کو قرآن سیکھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگیوں پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ جیسے صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھنے کے ریلیٹڈ 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ سمجھے آج اگر 10 آیتیں انہوں نے لی اور اس کو اچھے سے حفظ کر لیتے تھے، پھر اس کو اپنی زندگیوں میں عمل پیرا کرتے تھے، عمل کرتے تھے ان آیتوں پر، اور اچھے سے سمجھنے کے بعد پھر دوسری 10 آیتیں لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال صرف آپ نے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے لگا دیا، 8 سال۔ تو ہماری طرح نہیں ہے جیسے صرف ناظرے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، صرف پڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اپنی زندگیوں میں اس کو عمل پیرا کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ طریقہ جب ہم بھی اپلائی کریں گے، جب ہم بھی یہ طریقہ لائیں گے اپنے پاس، تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی انشاءاللہ آئے گی۔ پھر پہلے خود اپلائی کرو اس کو، پہلے پڑھو اور خود اس کو اپلائی کرو، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دو۔ دعوت دیتے وقت یہ نظر میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اپنی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا، اپنے ذات کے لیے ہم پیغام نہیں پہنچانا کہ مجھے کچھ فائدہ ہو اس سے، یا پھر میں کوئی نصیحت حاصل کروں اس چیز سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے دعوت پہنچانا چاہیے۔ دوسرا ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ تکبر، انا کے طور پر جو ہمارے پاس دلیلیں آئی ہے، دلیلوں کے ذریعے کوئی ہم تک پہنچا رہا ہے اللہ کا پیغام، تو اس کی بات کو جھٹلانا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نعمت دی ہے، مرضی، ہماری مرضی، تو جو مرضی جیسی نعمت ہے اس کو ہمیں اللہ کی مرضی بنانا ہے، ہماری مرضی کو ہٹا کر، پھر ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اسلام دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ٹیک فار گرانٹیڈ کے لیے نہیں آیا۔ یعنی اسلام حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، مطلب جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی قرار دیں گے تو سمجھو کہ اسلام ہمارے نفسوں پر، ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اگر اسلام کو ہم سیکنڈری رکھیں گے، اپنی مرضی کو، دنیا کو پہلے رکھیں گے، تو اسلام کہیں اور کھو گیا ہمارے پاس۔ تو ہم اسلام کو مقدم رکھنا ہے اور اس کو فرسٹ پریورٹی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکاؤنٹیبل بنایا، پوچھ ہونے والی ہے ہمیں، اور یہ پوچھ ہونے کے لیے، یہ پوچھ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب سے بچنے کے لیے دنیا میں انسان کو ہدایت جیسی جو نعمت ہے اس کی طلب کرنی چاہیے، ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہم اس پر اگر قرآن پہ غور و فکر کریں گے، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے۔ ہمارے سامنے بہت سارے گمراہ راستے ہیں، ہمیں آپ صحیح راستہ دکھائیے۔ تو اگر ہم دعا کرتے رہیں گے، کوشش جدوجہد کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ پھر جا کر ہمیں دنیا میں سب سے بڑی جو چیز ہے ہدایت، وہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ جب ہمیں ہدایت ملنی ہے، ہدایت کے ہم مستحق ہونا ہے، تو اس کے لیے جب
ہدایت جس طریقے سے ہمارے پاس آئے گی اس کو ایسے جھپٹ لینا ہے. اس کے لیے سوچنا نہیں کہ ہاں اچھا کریں گے، ایسے ویسے نہیں سوچنا، فوراً اس کو جھپٹ لینا ہے. اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان سب جد و جہد کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے طور پر عطا کرنے والے ہیں، اور جنت بڑی ناگوار زندگی گزارنے پر ہی ملتی ہے. ناگوار زندگی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اطراف ہمارے رکھے ہیں وہ بہت محبوب ہے، لیکن اللہ کا پیغام جو ہے وہ انسان پر بھاری رکھ کر اللہ تعالیٰ امتحان میں ہمیں ڈالا ہے کہ تم ان آزمائشوں سے، یہ جو جال میں تم پر بچھا رہا ہوں آزمائشوں کے، ان سے تم ابھرو گے، اوپر آؤ گے، نہیں آؤ گے، یہی تو ٹیسٹ ہے. جب یہ ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں شامل حال کرے گا انشاءاللہ. ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی سمجھا تھا کہ ڈرو اس دن سے جس دن ہدایت سے منہ پھیرنے کے متعلق باز پرس ہوگی. تم سے پوچھا جائے گا، آئی تھی نا تمہارے پاس ہدایت، کیوں نہیں مانے؟ تو اس کے ریلیٹڈ پوچھ ہونے والی ہے. قرآن میں اس پوچھ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے تمہیں بہرے، گونگے اور اندھے نہیں ہونا. جب ہدایت آئی تو کان رکھتے ہوئے اور کان کو اور استعمال کرو، سنو. گونگے مت بنو، اندھے مت بنو، جیسے گونگا شیطان مت بنو. صحیح راستہ دیکھتے ہوئے اپنا منہ کو بند مت کرو، پیغام پہنچاتے چلے جاؤ. تو یہ 3 چیزوں کا استعمال کرنا ضروری ہے پارٹس کا، جو کہ کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے. یہ چیزیں ہدایت کو اور مضبوط کرتی ہے. ان چیزوں کے ذریعے ہم ہدایت پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوق ہونے کے ناطے ہم پر یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم حق کو انکار کریں. یعنی ہماری یہ انسان کو یہ اچھا دکھتا ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جائے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کر زندگی گزارے. تو انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. تو اس کو محسوس کرے، ہم اشرف المخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں میں ہمیں اشرف بنایا ہے، مطلب کچھ امپورٹنس ہے ہمارا. جیسے ہم نے سمجھا کہ دنیا کی زندگی میں جو سو کالڈ ایک ہائیسٹ پوزیشن پہ جاتے ہیں مال کے حساب سے، تو وہ اپنا ایک لیول مینٹین کرتے ہیں زندگی گزارنے کا، اور وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتی، اب ہم اس لیول پر آ گئے. تو ویسے ہمیں دین کے بارے میں ہونا چاہیے، ویسے ہمیں اللہ کے احکام کو ماننے کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، تو ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ کے خلاف جائے. اور ہم نے یہ بھی سمجھا ہے کہ بات ویسے ہی مانو جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ہو بہو ویسے مانو. اس میں پیچھے تخفیف مت کرو یا پھر اپنی مرضی چلانے کی کوشش مت کرو، اپنی من مانی کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی مرضی ڈالنے کی کوشش مت کرو، ہو بہو مان لو. اب یہاں پر آج دیکھیں گے ہم کہ حق کو جھٹلانے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا، قرآن میں جگہ جگہ پر جھنجھوڑ رہے. دیکھو نہیں ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا، نہیں ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہونے والی ہے، تمہاری دنیا بھی نقصان میں ہے، اور تمہاری آخرت تو نقصان میں ہے ہی ہے. تو اسی لیے چیز کیا ہے؟ مان لو. ماننے میں ہماری بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی سرخرو کریں گے اور آخرت بھی سرخرو کریں گے. تو یہاں پر میں نے اس قالو بلا کو اتنا سٹریس کیوں کیا اور اس پر اتنے دلیلوں کے ساتھ کوشش اس وجہ سے کی کہ ہم جھٹلانے کی
نقصانات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کی جو قباحت ہے، جو بہت ہی خراب چیز ہے، اور اس کا نقصان جو سب سے بڑا ہے، اس کو ہم فیل کریں، ہم میں سے سب فیل کریں. جب ہم فیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جانے کے لیے ہماری روح کانپے گی. تو یہ روح کانپنا چاہیے جب ہم اللہ کو ناراض کریں، جب ہم اللہ کے خلاف جائیں، اس وقت ہماری روح کانپنا چاہیے. تو اسی ضمن میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نقصانات بتائے ہیں نہیں ماننے کے، اور آخرت میں جو نقصانات بتائے ہیں نہیں ماننے کے، اس کو اکٹھا کر کے کوشش کی ہوں کہ ہم سب سمجھے. ویسے تو اس کے ضمن میں سورہ زمر آیت 22 جو پچھلی صورت ہے، ہم نے اس میں سمجھا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ پروردگار کی طرف سے ایک نور ہے. یعنی سمجھے، ہم سب سیکھنا چاہ رہے نا، ہم یہاں پر بیٹھے سن رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، ہمارے لیے ایک روشنی مل گئی ہے. سورہ نور میں ہم نے آیت 35 میں سمجھا ہے کہ انسان کے اندر ایک انبلٹ نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، انبلٹ ہمارے اندر ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اچھائی کی طرف روح سکون محسوس کرتا ہے، برائی کی طرف شیطان خوش ہوتا ہے. تو اس برائی کو سمجھنا ہے. آگے اسی سورہ زمر کے آیت 22 میں بتایا گیا، اور ہلکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے بالکل سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائے کیا ہے، جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اس کے لیے نور ہے، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اسلام کے لیے نہیں کھلے، اللہ کی باتیں سننے میں انہیں مزہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات ہو بہو سننے والوں میں شامل فرمائے. سورہ محمد آیت 33 میں بتایا گیا، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال برباد مت کرو. اللہ اور رسول کی بات ہو بہو مان لو، جیسے نازل ہوا ہے ویسے مان لو. اگر نہیں مانو گے تو باقی جو بھی تم اعمال کر رہے وہ سارے برباد ہونے والے، وہ سارے ویسٹ ہونے والے ہیں. یعنی اوپر تو بتایا گیا ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاک ہو گیا. یعنی دنیا کی چیزوں میں جب کوئی ہلاک ہو گیا، اس کا مال لٹ گیا، تو بہت ہارڈلی ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے بہت دکھ محسوس کرتے ہیں ہم دنیا میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے دل سخت ہو گئے، جو نہیں مانتا، جو میری طرف نہیں آ رہا، جو میرے باتوں کو نہیں مانتا، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اطاعت پوری کی پوری نہیں کرتا، 100% اللہ اور رسول کی بات فالو نہیں کرتا، تو ان کے اعمال، باقی جو تھوڑے بہت اعمال ہم کر لے رہے، جیسے سورہ زمر میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. اللہ کے لیے خالص مطلب 100% اللہ تعالیٰ کو دو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. ہاں اچھا یہ پسند آ رہا تو یہ کام کریں گے، یہ نہیں پسند آ رہا تو ہم اس سے رک جائیں گے، یہ نہیں ہے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو راستہ چوز کرنے کا آپشن دیا ہے، لیکن راستے میں اپنی مرضی چلانے کا آپشن نہیں ہے. اگر تم راستے پہ آ گئے تو پورے کے پورے ادھر آ جاؤ. دو ٹانگ، جیسے دو کشتیوں میں دو ٹانگ رکھیں گے تو کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح تم اللہ کے راستے میں آ جاؤ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور میں آ جاؤ تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو گے تو تم جنت کے راستے پہ آ جاؤ گے. تو 100% آنا ہے. دو کشتیوں میں دو پیر نہیں رکھ سکتے. اپنی من مانی مان لینا اور جو من نہیں چاہتا اس کو نہیں ماننا، نہیں کر سکتے. سورہ نجم آیت 29 میں بتایا گیا،
جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو ہمارے احکام سے منہ پھیر لیتا ہے، تو ویسے لوگوں سے نبی اتنا تک بتایا گیا کہ آپ منہ پھیر لو. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ اچھا دشمنی کر رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، ایوائڈ کرو، ٹھیک ہے. ویسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے یہاں پر، جو نہیں مانتا، جو دنیا کی زندگی میں مصروف ہے، جو تکبرانہ زندگی گزار رہا ہے، جو اپنے آپ کو گمراہیوں میں ڈھکیلا ہوا ہے، نہیں آنا چاہتا اللہ کی طرف، دنیا کی زندگی میں بزی ہے، تو ویسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ منہ موڑ لو. ضرورت نہیں ان کے ساتھ گہری دوستی رکھنے کی، ضرورت نہیں ہے ان سے دلی تعلق رکھنے کا، بس پیچھے پیچھے رکھو. یعنی اسی طرح جیسے اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے، فرینڈ سرکل میں بھی ہوتا ہے، اڑوس پڑوس میں بھی ہوتا ہے، جو دین پر پورے کے پورے نہیں آتے تو ان سے زیادہ منگل بھی مت ہونا. دین کی دعوت دینا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے ہر وقت، جہاں پہ بھی آپ ان کے غموں میں آپ ساتھ دینا ہے، ان کی خوشی میں آپ ساتھ دینا ہے، لیکن وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو ایک دلی تعلق ہوتا ہے. مومن کا دلی تعلق انہی سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پورے بات ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب بات مانیں گے تو ہو ہمیں دوسروں کی بات نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا دوسرے، وہ ہمیں کراہیت پیدا کرتی، اس انسان سے ہم سلولی دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے والے بنائے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر پورے کے پورے عمل کرنے والے بنائے. تو آگے سورہ انفال آیت 46 میں بتایا گیا، بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی، ورنہ بزدلی پیدا کر دوں گا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے. جب انسان بزدل ہو جاتا ہے نا پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یعنی کہیں فلیٹرنگ کرنے لگتا ہے، کہیں کچھ لوگوں کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے، شیطان کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی طاقتوں کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسے ہم ایک مثال لیں گے ابراہیم علیہ السلام کا. پوری کنٹری میں اس وقت صرف ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جو حق پر 100% اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے ڈرے نہیں، ان کو ڈر اندر محسوس نہیں ہوا، ڈنکے کی چوٹ پر دین کی دعوت دیے. یہ کیونکہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف 100% آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے دل کو سٹرونگ کر دیا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے، دو کشتیوں میں ہمارا پیر ہوتا ہے، دنیا بھی دین بھی، یعنی اللہ کو الگ رکھ دیا ایک چیپٹر میں، دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے. ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بزدلی ڈال دیں گے، بزدل ہو جائے گا، ڈرپوک ہو جائے گا. تو ہمیں ایک مومن کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ ڈرپوک ہو، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ شان مومن کی ہے. صحابہ کرام نے یہ مثالیں ہمیں دے کر بتائی ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ شیطان وہ جس گلی سے جاتے شیطان اس گلی میں آتے ہی نہیں، شیطان ان سے ڈرتا تھا. یعنی صحابہ کرام نے یہ بتا دیا پروف کر کے، جب ہم اللہ واحد سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا دین میں، بزدل نہیں ہوں گے ہم، اور اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ایک روب لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈال دے گا. تو یہ آپ کر کے دیکھیں، اور جو نہیں کرنا ہے اس وقت کیسی بزدلی آتی ہے وہ بھی تجربہ کریں. جیسے کہ ابھی ہم نے الحمدللہ اصفیہ کا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دین میں پورے کے پورے آتے ہیں، 100% انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کر دیتا ہے. ہم بے جھجک اللہ تعالیٰ کے باتیں لوگوں تک پہنچانے کے قابل بنتے ہیں. جب ہم چھپانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں تو پھر بزدل، ڈر، لوگوں کا ڈر، اس کا ڈر اس کا ڈر اندر آتا ہے اور بزدل ہو جاتے ہیں، حق بات پر جم نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمائے تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو جائے. اور سورہ آل عمران آیت 90 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا ہی نہیں. ہم کتنا استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے آل عمران آیت 90 میں
میں اس کی توبہ قبول کروں گا ہی نہیں جو میری آیتوں کو بعض کو مانتا ہے بعض کو جھٹلاتا ہے، بعض کو انکار کر دیتا ہے بعض کو مانتا ہے، ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا ہی نہیں۔ مطلب اگر ہم میں سے اب جتنے لوگ سن رہے، اگر ہم 50-50 دین میں ہیں اور ہم اللہ سے توبہ کر رہے اور 50-50 دین میں ہی چلتے چلے جا رہے اور توبہ کر رہے، توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پورے آؤ پھر توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو پھر توبہ کرو۔ جیسے ہم نے کل سمجھا تھا پچھلے درس میں کہ قرآن میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جہاں پر اصلاح کے ساتھ ساتھ توبہ کو نہ جوڑا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ اپنی اصلاح کرو، پہلے اپنے آپ کو سدھارو پھر توبہ کرو، جو غلطی تم کر رہے ہو نا اس کو چھوڑ دو پھر توبہ کرو، پھر میں قبول کروں گا۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اب توبہ نہیں قبول ہو رہی، کان کھڑے نہیں ہوئے، دل میں خوف نہیں آیا، اتنے سال سے ہم توبہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کر رہے، بات آ رہی نا، خوف پیدا ہو رہا نا کہ جب توبہ نہیں قبول ہو رہی، ہم تو سمجھ رہے کہ توبہ قبول ہو رہی ہے ہماری، ہم استغفر اللہ پڑھ رہے تو ایک ایک گناہ ہمارا معاف ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں کیا بتا رہے، جب تک تم اپنی اصلاح نہیں کرتے، جب تک تم پورے کے پورے دین میں نہیں آتے تو تمہاری توبہ یعنی تم غلطی سے، جیسے توبہ کے جو شرائط ہے اس میں سے ایک شرط ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ ہاں غلطی سے کبھی ہو گیا، ہمارا انٹینشن نہیں تھا، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے امتحانات ہمارے اندر رکھے، اس میں ہم بغیر ہمارے ارادے کے ملوث ہوئے لیکن فوراً اڑ گئے۔ جیسے سائیکل سے کوئی گرتا ہے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، ویسے گناہ میں کوئی گیا فوراً ہوشیار ہو گیا، ارے میں غلطی پر ہوں تو اپنی اصلاح کر لیا، فوراً اٹھ گیا وہاں سے، تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو ہم جو کھیل تماشا کرتے ہیں، میں اور آپ توبہ کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، سمجھے کہ ہماری توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں پورے کے پورے دین میں جما دے۔ سورہ نساء آیت 143 میں بتایا گیا، جو اپنی چال ادھر بھی اور ادھر بھی رکھتے ہیں، جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یعنی جو کفر پر بھی ہے اور ایمان پر بھی ہے، دونوں کے درمیان زندگی گزار رہے، ٹھیک ہے، اور پورے کے پورے اسلام میں نہیں آتے، تو ایسے لوگوں پر میں گمراہی ڈال دوں گا۔ ویسا انسان بھٹکتے ہی چلا جائے گا۔ ایزیوم کرے 2 کشتی ہے اور 2 کشتیوں میں آپ ٹریول کر رہے، ایک پیر ادھر ہے ایک پیر ادھر ہے، کہاں تک جائیں گے؟ جا سکیں گے؟ کتنی دور جائیں گے؟ سفر آرام کا رہے گا؟ ہاں، آگے جا کے پھٹ نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب تم 2 قدم ایک ہی کشتی میں رکھو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ راستہ بھٹک جاؤ گے، ورنہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تم ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ایمان میں بھی ہے کفر میں بھی ہے، تو راستہ بھٹکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے دین میں جما دیں۔ نیکسٹ آگے بتایا گیا سورہ سبا آیت 45، سورہ شعراء 189، سورہ نحل آیت 36، سورہ انعام آیت 11، سورہ ملک آیت 18 میں کہ پہلے کے لوگ نہیں مانے تو دیکھو ہمارا عذاب میں نے میرے عذاب میں ان کو کیسے مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہیں مانے تھے، جیسے تم نہیں مانے نا، ویسے پہلے کے لوگوں نے بھی نہیں مانا، تو ان کو میں نے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا دنیا میں، اور آخرت میں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ برا ہونے والا ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ جو شخص کو سورہ انعام آیت 125 میں بتایا گیا، جو شخص کو اللہ راستہ ڈالنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی انسان جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے، جیسے سورہ زمر آیت 22 میں سمجھا تھا۔ جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ یعنی ہم نہیں مان پاتے، ہمارے سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اچھا یہ حکم ہے، نہیں ہو سکتا عمل، مشکل ہے، ایسے کر کے ہم ہٹا دیتے اس کو۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، تاکہ ہمیں
آپ کی ساری باتیں اچھی لگنے لگے، بھلی لگنے لگے۔ سورہ اعراف 186 میں بتایا گیا جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، تقریباً تو جیسے قرآن کے حقوق کے بارے میں کیا ہے، قرآن کے کیا حقوق ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، ایمان، پڑھنا، سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ چیزیں جب پورے کے پورے قرآن کے حقوق ہم ادا نہیں کریں گے تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرکش بنا دے گا۔ سرکش کسے کہتے ہیں؟ بدتمیز۔ جیسے شیطان کو کیا کہا گیا؟ سرکش، یعنی نہیں ماننے والا، وہ نہیں مانے گا۔ تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر شکایت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کسی چیز پر شکایت نہیں کریں گے، صرف اور صرف اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم نے آپ کی قرآن کو اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، ان کو آپ عذاب میں مبتلا کیجئے۔ تو یہ بہت بڑی گھنونی حرکت ہے، قرآن کے ہر حکم کو نہیں ماننا اور اس کے خلاف جانا ہے، بہت ہی بڑی گھنونی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکش بنا دیتا ہے انسان کو، سرکش، ہٹ دھرم بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں جب جب ہدایت، جو جس آیت میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ لوط علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے، غلط کام سے نہیں رکنے کی وجہ سے میں نے ان کے پاس زلزلے میں اس کو مبتلا کیا۔ یعنی قوم لوط کا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے اور ساری بستی کو کتنا ڈینجر طریقے سے ہلاک کیا، ساری بستی کو اوپر تک لے کے گیا اور اس کو الٹا کے پھینک دیے، یعنی انسان سر کے بل نیچے زمین میں اندر دھس گیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر کے بتا رہے، ایک ایک حکم تھا، لواطت سے بچنے کا حکم تھا، رسول کی بات ماننے کا حکم تھا، لیکن وہ ظالم ہو گئے تھے، انہوں نے نہیں مانا، تو میں نے ان پر زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ سورہ انعام آیت 49 میں بتایا گیا، آیتوں کو جو جھٹلاتے دنیا میں کیا ہے، انہیں عذاب پہنچے گا۔ دیکھیں آج ہمارے گھروں میں کتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی، دنیا پر کتنا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اپنے گھروں میں جھانکیں گے کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ میکزیمم تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بے سکونی اور پریشانیاں یہ اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے؟ کیونکہ ہم پورے قرآن کو نہیں سمجھ رہے، اللہ کے احکام پر پورے کے پورے عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عذابوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لیکن آزمائشیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، آزمائش پہ انسان مطمئن ہوتا ہے، چلو یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہاں ہم پر جو پریشانی آئی، اب اس کو آپ دیکھیں کہ آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے، اس کا آپ سوچیں۔ آزمائشوں سے ہم تڑپ رہے، آزمائشوں پر ہم رو رہے، آزمائشوں پر ہم شکوے شکایت کر رہے، جو عذاب آ رہا، بتانا یہاں پر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے اس تکلیف پر کیا ہم سیٹسفائی ہے یا پھر تکلیف کو محسوس کر رہے؟ اگر تکلیف کو محسوس کر رہے مطلب یہ عذاب ہے، میکزیمم تو تکلیف کو محسوس ہی کر رہے، لیکن اگر جب آزمائش آتی تو ہم سکون میں آتے، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے ٹھوک بجا رہا ہے تو پھر مجھے اس پر پورے اترنا ہے، تو جم جاتے، اس آزمائش پہ جم جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق
یعنی جب جب مصیبت ہم پر آتی ہے تو اس مصیبت کے ذریعے سے ہم ہدایت سے دور ہوتے، اللہ کی طرف آتے یا اللہ سے دور ہو جاتے۔ اگر اللہ سے دور ہو رہے سمجھو وہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم نہیں ماننے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر رہے، پریشانیوں میں ڈال رہے، ہر طریقے سے پریشانیوں میں ڈال رہے، اور ہمیں بار بار موقع دے رہے جاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے جاگو، یہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کیا ہوں، کیوں؟ تم میرے طرف نہیں آ رہے، تم مجھے بھول گئے ہو، جو میں نے تمہیں مقصد، جس مقصد سے تمہیں پیدا کیا وہ مقصد تم بھول گئے ہو، آؤ۔ تو اب انسان جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ پھر اس سے ہوشیار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، پھر رب کی طرف آنے لگتا ہے۔ لیکن جو ہٹ دھرم ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے، ہمیشہ رونے لگتا ہے، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تکلیف، ہائے ہائے ہے، ہمیشہ روتے رہنا۔ یہ نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب اسے مشکل تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ صبر کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بتانا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ٹھوک بجایا نا، میں ثابت قدم ہوں، میں مضبوط ہوں، میں جم گیا آپ کے دین پر، یہ بتا